ہندوستان اور اسرائیل نے ایک پروگرام بنایا تھا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ و برباد کیا جائے۔ پاکستان نے امریکہ کو جو اڈے دیے اور جو امریکہ کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا کیا، اس کی پاکستان کو بڑی قیمت ادا کرنا پڑی۔ ناظرین، پاکستان کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل شاہد عزیز، جو کہ جنرل مشرف کے قریبی عزیز بھی تھے اور وہ چیف آف جنرل سٹاف رہے جب جنرل مشرف نے امریکہ کو اڈے دیے اور امریکہ کو تمام سہولتیں دی کہ وہ افغانستان میں یہاں سے پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے فوجی آپریشن کرے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا اردو ترجمہ آ گیا ہے، اور وہ کتاب ہے آخر یہ خاموشی کب تک۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب 28 مئی 1998 کو پاکستان نے کوشش کی کہ وہ ایٹمی دھماکہ کرے، اس کی تیاریاں جاری تھی، تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نازک مرحلے پر ہندوستان اور اسرائیل نے ایک پروگرام بنایا تھا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ و برباد کیا جائے، اور یہ بات جو ہے یہ پاکستان کے علم میں آئی۔ چنانچہ پاکستان کی فوج اور ایئر فورس متحرک ہوئی اور انہوں نے ان کی ہندوستان کی اور اسرائیل کی یہ سازش جو ہے یہ ناکام بنا دی۔ جنرل شاہد عزیز نے یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان کی طرف سے طالبان کے ساتھ بہت سی زیادتیاں کی گئی ہیں، انہوں نے اس کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو جو اڈے دیے اور جو امریکہ کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا کیا، اس کی پاکستان کو بڑی قیمت ادا کرنا پڑی۔ اور انہوں نے کارگل کی جنگ کا بھی لکھا، اور انہوں نے کہا کہ سوائے جنرل پرویز مشرف یہ چند لوگوں کے اس جنگ کا اکثر لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی کابینہ کے ارکان کو بھی اس سے بے خبر رکھا گیا۔ یہی وہ جنگ ہے جس کے بارے میں منصوبہ اس سے پہلے بے نظیر بھٹو اور فاروق لغاری کے بطور صدر یہ پیش کیا گیا کہ ہم کارگل پہ حملہ کریں تو ہندوستان پر دباؤ پڑے گا اور وہ کشمیر پر مذاکرات کے لیے مجبور ہو جائے گا۔ وہ اس وقت بے نظیر اور فاروق لغاری نے یہ منصوبہ مسترد کر دیا، لیکن یہی منصوبہ پھر اکتوبر 99 میں پیش کیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کو صحیح طور پر یہ نہیں بتایا گیا کہ پاکستان کی مدد سے یا پاکستان کے کچھ حصے فوج کے لائن آف کنٹرول کو کراس کر کے دوسری طرف چلے گئے ہیں۔ کہا یہ گیا کہ مجاہدین نے کارگل کی چوٹیوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ جنرل شاہد عزیز نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ سوائے چند فوجی اعلیٰ سینئر فوجی افسران کے سویلینز کو اور خاص طور پر فوج کے اندر بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا منصوبہ بن رہا ہے اور کیا ہوگا، اور بالآخر کارگل کی جنگ ہوئی، پاکستان کو اپنی فوجیں واپس کرنا پڑی اور مجاہدین کو واپس بلانا پڑا، اور اس میں بہت بھاری نقصان ہوا پاکستان کا۔ اور اس صورتحال کو ختم کرنے کے لیے جس نے کہ پاکستان اور ہندوستان کو ایٹمی جنگ کے قریب دھکیل دیا تھا، جنرل مشرف تھے اس وقت چیف آف آرمی سٹاف، انہوں نے اس کی بھرپور حمایت کی تھی، لیکن اس کی پاکستان کو بڑی قیمت دینا پڑی۔ صدر کلنٹن نے مداخلت کر کے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو بلایا اور ان کی اور اس وقت کے وزیر اعظم ہندوستان اٹل بہاری واجپئی کی ٹیلی فونک گفتگو کروائی، جس کے نتیجے میں یہ سیز فائر ہوا اور لائن آف کنٹرول کو ایک سینکٹیٹی یا ایک تقدس دیا گیا، اور کہا گیا کہ آئندہ اس لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اور یہ وہ کارگل کی جنگ تھی جس سے پاکستان کو بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور پاکستان کی پوزیشن جو ہے
بین الاقوامی طور پر بہت متاثر ہوئی۔